پیسہ نہ ہونے کے باوجود دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں اسکالرشپ لے کر جاتے پوری دنیا میں نام روشن کرتے ہیں، تو یہاں کیوں نہیں؟ یہ ہمیں کیوں ایسا دکھتا ہے کہ کچھ نہیں؟ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو اپنے بہن بھائی بچے بچی کو کالج سکول جاتے دیکھیں، اس کو واپس آتے دیکھیں، اس کو امتحان دیتے دیکھیں، اس کو زندگی میں کامیاب ہوتے دیکھیں، تو آپ کو بھی یقین آئے گا اور آپ بھی یہ پوچھیں گے کہ کیوں نہیں؟ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، ویسے تو پریس کانفرنس میں اشعار جو ہیں وہ کیا پڑھنے، مگر علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، وہ دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ظاہر کے تماشے جو ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے آپ سسپینڈ کریں اور اپنے گمان میں لائیں ایک مستقبل پاکستان کا جو اس حال سے مختلف ہے۔ تو کیا میں اسپیسیفک چیز آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں؟ ہم سمجھتے ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایک بہت بڑی معاشی طاقت ہے، اکنامک مائٹ ہے دنیا کی، اور اگر کوئی آپ سے پوچھے، مجھ سے پوچھے کہ امریکہ کی یہ جو معاشی طاقت ہے اس کے پیچھے کیا ہے، تو تین نام جو آپ کے ذہن میں آئیں گے وہ ہیں ایپل، گوگل اور ایمیزون، 2 4 5 اور بھی آ جائیں گے۔ مگر آپ کسی سے پوچھ لیں کہ امریکہ کی معاشی طاقت کے پیچھے کیا ہے، تو وہ آپ کو کہیں گے، پہلا نام لیں گے ایپل کا، پھر لیں گے گوگل کا، پھر لیں گے ایمیزون کا، یا کسی اور ترتیب میں لے لیں گے۔ ان تینوں کمپنی کی جو ٹوٹل ویلیویشن ہے وہ $6 ٹریلین ہے، صرف 3 کمپنیوں کی، جس کو امریکہ کی معاشی طاقت کا محور مانا جاتا ہے، 3 کمپنیوں کو، ان کی ٹوٹل ویلیو جو ہے وہ $6 ٹریلین ہے۔ ایپل کی تقریباً 3 ٹریلین ہے، گوگل کی 1.6 ٹریلین ہے، ایمیزون کی 1.3 ٹریلین ہے، کل ملا کے 6 ٹریلین کے قریب ان 3 کمپنیوں کی ویلیو ہے، جس کی بنیاد پہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم دنیا کی ایک بڑی معاشی طاقت ہیں۔ پاکستان کی صرف معدنیات جو ہیں، صرف یہ جو آج آپ باتیں سن رہے ہیں کہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں منرلز کانفرنس ہے، اس میں ہم مائننگ کی بات کریں گے، معدنیات کی بات کریں گے، میٹلز کی بات کریں گے، صرف معدنیات جو پاکستان میں موجود ہیں ان کا ویلیو ایڈیشن نہیں، یعنی ایک اگر دھات نکلتی ہے اس میں سے کتنی گوگلز نکلیں گی یا اس میں سے کتنے ایپل نکلیں گے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف مٹی جو کھودنی ہے، صرف مٹی جو کھود کے نکالنی ہے پاکستان کی معدنیات، ان کی قیمت $6.1 ٹریلین ہے۔ جس چیز کو آپ دنیا کی معاشی طاقت سمجھتے ہیں، اس کے جو اینکرز ہیں ان کی اجتماعی جو ویلیو ہے وہ $6 ٹریلین ہے، اور پاکستان کی مٹی کی قیمت، معدنیاتی مٹی کی قیمت جو ہے وہ $6.11 ٹریلین ہے۔ تو پھر بنتا نہیں کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی۔ کیا ہے مسئلہ بھائی؟ ہم کیا کھدائی بھی نہیں کر سکتے؟ اللہ نے جن چیزوں سے آپ کو نوازا ہے، جیسا کہ ہمارے مشرق وسطیٰ کے اندر تیل سے نوازا ہے، تو اگر آپ کو کاپر اور گولڈ سے نوازا ہے تو کیا ہم ایک کدال لے کے $6.11 ٹریلین کا، روپے کا نہیں ڈالر کا، صرف کدال لے کے سونا اور کاپر اور لتھیم اور وہ تمام معدنیات، جو آئرن جو ہمارے پاس موجود ہے، کوئلہ جو ہمارے پاس موجود ہے، ہم وہ بھی نکالنے سے قاصر ہیں کیا؟ تو بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اور اسی ریزالو کو لے کر ہم آپ کے سامنے آئے ہیں۔ مگر ہوتا یہ کہ جب بھی کھیل یہ کھیلا جاتا ہے ترقی کا، پاکستان میں بالخصوص جب بھی یہ کھیل کھیلا جاتا ہے کہ ایک نیا ایسٹ آ گیا ہے، تو لوگ تو بہت امیر ہو جاتے بھائی، مگر غریب کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اسی طرح مٹی، جو مٹی آپ نکال رہے ہیں اسی میں مٹی میں رل جاتا ہے۔ تو اس دفعہ ہمارے 3 ہیں آبجیکٹیوز، 3 ہمارے گول ہیں اس نئے معدنیاتی ریولوشن کے لیے۔ نمبر 1، ہم یہاں پہ مٹی نہیں بیچیں گے، ترقی بیچیں گے۔ میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں، مٹی
مٹی نہیں بیچیں گے، ترقی بیچیں گے. یہ مٹی سے ترقی کا سفر ہے جس کا ارتقا ہم کل کر رہے ہیں، جس کی ابتدا ہم کل کر رہے ہیں. اس میں سب سے اہم پہلو جو ہے وہ ہوگا غریب آدمی کی نوکری. پہلا آبجیکٹو ہمارا جو ہے وہ غریب کی نوکری ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معدنیات میں، مائننگ میں سب سے زیادہ جو چیز ہر ایک ڈالر کے پیچھے پیدا ہوتی ہے وہ نوکری ہے، کیونکہ یہ لیبر انٹینسو کام ہے. یہاں پہ اگر $1 ملین کی کھدائی کرنی ہو تو ہزاروں لوگوں کو نوکری دینی پڑتی ہے. اور نوکری کس طرح کے لوگوں کو دینی پڑتی ہے؟ جو تھوڑے سے کم سکلڈ ہوں، جو تھوڑے سے کم تعلیم یافتہ ہوں، جو کھدائی کر سکیں، جو انفراسٹرکچر بنا سکیں. تو ہمارے بلوچستان میں کیا ہے؟ ہمارے بلوچستان میں بہت سے میڈیم سکلڈ اور لو سکلڈ لوگ ہیں جن کو نوکری کی تلاش ہے. تو جب ہم کدال ڈالیں گے تو ہر کدال کے پیچھے ایک ملازمت ہے. تو ہمارا پہلا آبجیکٹو یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم 6 ٹریلین صرف لے لیں گے، ہم لوگوں کو ملازمت فراہم کریں گے. یہ ہمارا پہلا اور اولین گول ہے. ہمارا دوسرا گول یہ ہے کہ ہم پاکستان کی معاشی ترقی کی طرف جائیں گے، جس کو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ مٹی نہیں ترقی، جس کو ہم انگریزی میں کہہ رہے ہیں ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ. کل کی تھیم جو ہے وہ ہے ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ. مٹی نہیں بیچیں گے. ہم نے مٹی نکالی، مٹی بیچ ڈالی. ابھی بھی ہماری جو ایک نئی مائن ہے بڑی ریکوڈک، اس میں بھی مٹی نکال رہے ہیں. مگر آنے والے وقت میں ریکوڈک میں بھی اور تمام نئی جو مائنز ہیں اس میں ہم مائننگ بھی کریں گے، سمیلٹنگ بھی کریں گے، یعنی اس مٹی کو آگ میں جلا کے اس میں سے دھات نکالیں گے. اور پھر بلوچستان میں ہی گوادر میں انڈسٹریل زونز بنائیں گے، چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں. کوئی کاپر سے ریلیٹڈ ہے، کوئی آئرن سے ریلیٹڈ ہے، کوئی لتھیم سے ریلیٹڈ ہے. ارے بھائی کسی اور نے بھی تو لے جا کے آگ میں نہیں ہے جھونکنی میٹلز، ان نے بھی تو فیکٹریز لگانی ہے. جو آپ کی مٹی لے جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ فیکٹری لگاتے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فیکٹری لگانی ہے. یعنی ترقی کا سفر طے کرنا ہے، مٹی کا سفر نہیں طے کرنا ہے. یہ ہمارا دوسرا پلر ہے نوکری کے بعد اس نئی جو اسٹریٹجی جس کو کل ہم جس کا آغاز کر رہے ہیں وہ. ٹن مٹی بیچیں، 1 ٹن، اگر 100 ٹن مٹی بیچیں تو مان لیں آپ $100-200 کماتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کتنے کماتے ہیں آپ، اس کو پیسے پہ نہیں جائیے، میں آپ کو ویسے وہ میٹافورکلی بتا رہا ہوں، ڈائریکشنلی بتا رہا ہوں. یہ بات صحیح کہ 100 ٹن مٹی بیچیں تو مان لیں $1000 کماتے ہیں. اگر 100 ٹن مٹی میں سے 1 ٹن میٹل بیچیں تو $5000 کماتے ہیں. اور اس 1 ٹن جو میٹل آپ بیچتے ہیں، چاہے کاپر ہو یا گولڈ ہو یا کوئی اور ہو، اگر اس کی بریک اسمبلی بنا کے بیچیں یا انجن بلاک بنا کے بیچیں یا کاپر وائر بنا کے بیچیں تو جو آپ نے 1 ٹن نہیں 1 من میٹل سے جو آپ چیزیں بناتے ہیں وہ $10,000 $10,000 کی ویلیو سے بکتی ہیں. تو بھائی آپ 100 ٹن کا $100 یا 100 ٹن کا $1000 کیوں لیں گے؟ ہم کیا جاہل ہیں؟ ہم سے جو مٹی لے گا وہ بھی تو اس میں سے میٹل نکالے گا، تو 1000 کی بیچے گا. 1000 کی مٹی بیچے گا 10,000 میں، اور 10,000 کی مٹی جو میٹل ہے اس کو بیچے گا 50,000 میں. تو یہ کام کیا ہمارے بچوں کو نہیں کرنا آتا؟ تو یہ ہے ہمارا دوسرا فوکس. تیسرا فوکس نمبر 1 امپلائمنٹ غریب کے لیے، میڈیم سکلڈ لو سکلڈ جابس. نمبر 2 ہماری جو اپنی ترقی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں مٹی سے ترقی، اس کا سفر. اور نمبر 3 ایکسپورٹ، کہ ہم بیچیں گے. ہمیں وہ میٹل بیچنی آتی ہے، ہمیں انگٹس اینڈ بلٹس بیچنے آتے ہیں، ہمیں انجن بلاکس بنانے آتے ہیں، ہمیں بریک اسمبلیز بنانی آتی ہیں، تو ہم کیوں نہیں ایکسپورٹ کریں گے؟ تو یہ جتنا ہمارے ایکسٹرنل سیکٹر کا آپ کے سامنے روز ایک مقدمہ آتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. پہلے ہم کہتے تھے خاکم بدہن، انشاءاللہ کل کے بعد بولیں گے ایسی بات کرنے والے کو مٹی چاٹ، کیونکہ اس مٹی میں سے تو ہم نکالنے والے ہیں وہ سونا اور وہ کاپر جو ملک کی تقدیر بدلے.
تو یہ 3 ہمارے آبجیکٹو ہیں جن کو لے کے کل کی ہم جو ایک بڑی منرلز کانفرنس کر رہے ہیں اور ترقی کا سفر، ایک نیا سفر شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب 3 آبجیکٹوز کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 اسٹریٹجیز، 3 لائحہ عمل ہیں، 3 طریقہ کار ہیں۔ وہ کیا ہیں وہ بھی میں ہائی لیول پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہوگا کیسے، بتا تو دیا میں نے کہ یہ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بلوچستان میں انشاءاللہ انڈسٹریل کلسٹرز بنائیں گے۔ میں آپ کو ہائی لیول پہ بتا چکا ہوں، مائننگ کریں گے، مائننگ کے بعد سمیلٹنگ کریں گے۔ سمیلٹنگ وہ عمل ہے جس میں آپ مٹی لیتے ہیں اور اس کو بے پناہ آگ کے اندر جھونک کے اس میں سے میٹل نکال لیتے ہیں، باقی جو فضلہ ہوتا ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، اس کو سمیلٹنگ کہتے ہیں۔ پھر سمیلٹنگ کریں گے، اور تیسری سٹیج کے اندر جو میٹل نکلے گی، جو بھی میٹل نکلے گی، اس سے ریلیٹڈ جو بھی دنیا کی انڈسٹری ہے وہ بلوچستان میں لگائیں گے۔ کاپر سے ریلیٹڈ ہو، لیتھیم سے ریلیٹڈ ہو، آئرن سے ریلیٹڈ ہو، جو میٹل نکلتی چلی آئے گی وہاں پہ چھوٹے چھوٹے انڈسٹریل زونز بنائیں گے۔ پورٹ ہمارے پاس ہے گوادر کی، جہاں جہاں مائننگ ہوگی اس کو پورٹ سے لنک کریں گے اور ایک نیا انقلاب لے کر آئیں گے۔ تو ہماری پہلی جو چیز ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں مٹی سے ترقی کا سفر، اس کے لیے 3 چیزیں جو ہم کریں گے۔ پہلا ہے مائننگ یعنی کدال لے کر کھدائی، دوسرا ہے سمیلٹنگ یعنی اس کو آگ میں ڈال کے اس میں سے میٹل نکالنا، اور تیسرا ہے ویلیو ایڈیشن انڈسٹریل کلسٹرز چھوٹے چھوٹے، جن سے سکلڈ لیبر بلوچستان میں اور دیگر علاقوں میں، خیبر پختونخوا میں اور AJK میں وغیرہ وغیرہ، جہاں جہاں سے معدنیات نکلتی چلی آئیں گی وہاں پہ چھوٹے چھوٹے انڈسٹریل کلسٹر بناتے چلے جائیں گے۔ یہ ہماری پہلی اسٹریٹجی ہے۔ ہماری دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو نوکر شاہی ہم نے مچا رکھی یہاں پہ، بجلی کا میٹر تو لگانے نہیں دیتے، گیس کا کنیکشن تو ملتا نہیں ہے، اب پوچھنا نہیں سوال اس پہ، تو ساتھ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ترقی ہو جائے گی، تو وہ کیسے ہوگی؟ تو اب ہم کمپلیٹ ایک نیا پلان لے کر آ رہے ہیں جس کے اندر یہ جو بوجھ ہے، نوکر شاہی کا بوجھ، اسے ختم کیا جائے گا۔ اس نوکر شاہی کے بوجھ کو ختم کیا جائے گا، اور جو کل ہم لانچ کر رہے ہیں پروگرام، اس کا دوسرا جو تھیم ہے وہ ہے فرام ریڈ ٹیپ ٹو ریڈ کارپیٹ۔ یعنی آج تک یہ جو ہم نے، آپ اندر نہیں، وہ ڈپٹی کمشنر تک تو آپ پہنچ نہیں سکتے بھائی، تو کام آپ کہاں سے کریں گے؟ پہلے 50 دروازوں سے گزر کے 3 جگہ سے سکین ہو کر تو آپ پہنچتے ہیں۔ تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہماری دوسری جو تھیم ہے وہ ہے فرام ریڈ ٹیپ ٹو ریڈ کارپیٹ۔ کاٹے اس نوکر شاہی کو اور آگ لگا دیں۔ اور کون بچھائے گا یہ ریڈ کارپیٹ؟ یہ سرخ قالین جو ہم کہہ رہے ہیں آپ لے کر آئیں، پاکستان میں ترقی کے سفر میں شریک ہوں، اور ہم آپ کے لیے سرخ کارپیٹ بچھائیں گے۔ کل پہلی مرتبہ ہم وہ سرخ کارپیٹ بچھا رہے ہیں، اور تمام پاکستان کے جو ادارے ہیں، تمام پاکستان کی جو وزارتیں ہیں، انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ یہ ریڈ ٹیپ کاٹیں نہیں، کاٹیں گے۔ آپ یہ ریڈ ٹیپ کاٹیں گے، یہ ریڈ ٹیپ ختم ہوگی۔ آپ کی نوکری یہ ہے کہ ہر بندہ جو پاکستان کی سفر میں، ترقی کے سفر میں شریک ہونا چاہتا ہے، آپ جا کے اسے ریسیو کریں گے اور لے کر آئیں گے۔ اور کل انشاءاللہ ہم ریسیو کریں گے۔ میں خود ایئرپورٹ پہ جاؤں گا، میں خود جاؤں گا ایئرپورٹ کے اوپر اور لوگوں کو ریسیو کروں گا جو پاکستان کی ترقی کے سفر میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ ریڈ ٹیپ کٹنی ہوگی بھائی، نوکر شاہی کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اب تو آپ کو ایک نئے زاویے سے، عوامی زاویے سے، لوگوں کے زاویے سے، غربت کے زاویے سے، ترقی کے زاویے سے اس ملک کو دیکھنا ہوگا، تو پھر ملک آگے بڑھے گا۔ اس کے لیے ہم نے 3 اسٹریٹجی، جس طرح میں نے کہا ہر ایک کی، وہ پہلے میں نے آپ کو وہ بتا دیا کہ ہم ویلیو ایڈیشن کیسے کریں گے۔ اس میں نمبر 1، پاکستان کے اندر کو 50 قسم کے قوانین ہیں، اتنے ہمارے ڈویژنز نہیں ہیں جتنے قوانین ہیں جو ایک چیز ایک کو ریگولیٹ کرتی ہے، اس سے یکسر مختلف ایک اور قانون ہے۔ آپ اس کو پورا کرتے ہیں تو اس میں کھو جاتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے تیسرے کی وائلیشن ہو گئی ہے۔ تو پاکستان میں کوئی 50 قوانین ہیں جو ریگولیٹ کرتے ہیں مائننگ اور منرل ڈیولپمنٹ کو، ان سب کو ہارمنائز کریں گے۔ کوئی صوبے کے پاس ہے، کوئی تحصیل کے پاس ہے، کوئی وفاق کے پاس ہے، سب کو ہارمنائز کر کے ایک رجیم بنائیں گے، ایک
کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ شرکت کرنی ہے تو بس یہ 5 قوانین ہیں، یہ 5 10 11 چیزیں ہیں جو آپ نے پوری کرنی، باقی آپ ہم پہ چھوڑیں کہ فلاں کیا کہتا تھا اور ڈسٹرکٹ کا قانون کیا کہتا ہے اور اس کا قانون کیا کہتا ہے. تو ہم اس کو تمام کو ہارمونائز کر کے ایک رجیم بنا کے آپ کے سامنے لے آئیں گے، اور تمام جو دیگر پاکستان کے اندر قوانین اور لاز اور ریگولیشن کو ضم کر کے ایک پیکج صرف بنائیں گے. آنے والا ایک کاغذ دیکھے گا، اس کو پتا ہوگا کہ یہ 7 چیزیں 10 چیزیں کرنی ہے، اور اس کے بعد آئی ایم ڈن. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے کس قسم کے قوانین صوبوں سے درخواست کر کے پاس کروانے ہیں، ڈسٹرکٹ سے کروانے ہیں، تحصیل سے کروانے ہیں، وفاق سے کروانے ہیں، سیکیورٹی سے کروانے ہیں، کس کس سے کیا کیا کروانا ہے. یہ ان کا کام نہیں جو آپ کی ترقی میں کے سفر میں شریک ہونا چاہتے، یہ ہماری نوکری، یہ ہمارا کام ہے، تو یہ ہم کریں گے. یہ ہوگی پہلی بات. دوسری بات یہ کہ مائننگ ایک بڑی خطرناک چیز ہے. یہ کھا جاتی ہے ان لوگوں کو جو مائنرز ہوتے ہیں، اور ان مائنرز کے حقوق کی پاسداری کے لیے کوئی بندہ آواز نہیں بلند کرتا، کیونکہ یہ دنیا کی امیر ترین ہوتی ہیں تنظیمیں جو مائننگ کرنے آتی ہیں، ٹریلینز آف ڈالرز کے مالک ہوتے ہیں. ایک انسان کھا جانا یا 30 انسان کھا جانا کیا فرق پڑتا ہے؟ مائن گری، مر گئے، کوئلہ نکال رہے تھے، گر گئی مائن، کلیپس ہو گئی، مر گئے. روز سنتے ہیں. نہیں ہوگا ایسے، بالکل نہیں ہوگا. ملک کے نہیں، خطے کے نہیں، دنیا کے ہائیسٹ سٹینڈرڈز جو ہیلتھ اور سیفٹی کے ہیں، وہ جو بھی ہماری اس ترقی کے سفر میں آئے گا اس کو دنیا کے ہائیسٹ سٹینڈرڈز ہیلتھ اور سیفٹی کے، آکوپیشنل سیفٹی کے، پرسنل سیفٹی کے ہائیسٹ سٹینڈرڈز جو ہیں انوائرمنٹ کے مینٹین کرنے ہوں گے. انوائرمنٹ کے، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے، اور آکوپیشنل ہیزارڈز کے. اور ہم اس کو ٹریک کریں گے. اور حکم دیا گیا ہے وزارت کو کہ ہر ایک چیز کے لیے، ہیومن سیفٹی کے لیے، انوائرمنٹل سیفٹی کے لیے، اب میں آپ کو تفصیل میں نہیں ڈالنا چاہتا، انوائرمنٹ کے اندر ایئر پولوشن کے لیے، واٹر پولوشن کے لیے، اور سالڈ ویسٹ کے لیے وزارت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ ٹارگٹ سیٹ کریں گے. اس وقت کتنا ہے، 3 سال میں کتنا ہوگا، 5 سال میں کتنا ہوگا، اور وہ ٹارگٹ میٹ کرنے ہوں گے وزارت کو. تو خطے کے نہیں، ملک کے نہیں، دنیا کے ہائیسٹ سٹینڈرڈز جو ہیلتھ اور سیفٹی کے ہیں وہ ہم انشاءاللہ انٹروڈیوس کریں گے. ایک طرف ہارمونائز کریں گے، دوسری طرف اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے، خواتین کی حفاظت کریں گے. بیکاز میں نہیں سمجھتا کہ مائننگ میں خواتین کیوں نہیں ہوں گی اس پورے سفر میں. ان سب کی حفاظت کریں گے. اور تیسرا ہمارا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے کہ ڈیٹ کریں، یعنی کم سے